آج پوچھتے ہو اس دھرتی پر ہمارا کیا حق ہے، بلکہ ہم لوگوں کو پوچھنا چاہیے اس دھرتی پر تمہارا کیا حق ہے، تمہاری آبا و اجداد کی کتنی قربانیاں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے اسے اسی درجے کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ قرآن و سنت کی روح سے اس مثال کو سمجھ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ان کی منصب نبوت کے مطابق ہوئی ہے۔ عام امتی کی اس طرح آزمائش نہیں ہو سکتی، اور امتی ان آزمائشوں میں کھرا اتر بھی نہیں سکتا۔ علاقے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہ مقام میں ویسے لوگوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر مذہب اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے پوری روئے زمین پر اللہ کے بندوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح قربانی دی ہے۔ اور انہی قربانیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت پر رحم فرماتے ہیں۔ کہیں ایک جگہ قربانی ہوتی ہے،
اس ایک کی قربانی کے بدلے میں اللہ ہم جیسے مجھ جیسے گنہگاروں پر رحم فرماتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کی اولاد کے چھیتڑے اڑے، پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے اور یوں کہے کہ اللہ تیری رضا میں ہم راضی ہیں۔ حدیث میں قرآن پاک کے اندر صحابہ کے قصص و واقعات ہم نے بہت سنے، تفاسیر کے اندر پڑھے ہیں، لیکن آج کے اس دور کے اندر، موجودہ دور کے اندر، ان حالات کے اندر امت مسلمہ کا ایک طبقہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، یہ پوری امت مسلمہ کو آج بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے جو قربانی پیش کی ہے یہ اسی طرح کی قربانی ہے۔ ہر دور کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں، ہم جیسے غافلوں کے لیے، ہم جیسے سوئے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں، تمہارا نام تو مسلمان ہے، لیکن جو قربانیاں مطلوب تھی، اللہ پکار کر جو کہہ رہے تھے، کہاں ہے میرے صادق بندے، کہاں ہے میرے وہ عادل بندے، اب اس وقت ان کی ضرورت، تو پھر یہ امت مسلمہ کی ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، جو اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہے گا، اور ان کے لیے اللہ کی مدد بھی ہوگی، ان کے لیے اللہ کی نصرت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ پھر یہ وہ سرزمین ہے، یہ اب سے نہیں، اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں اس کی تاریخ کو، طویل عرصے سے، سال ہا سال سے، صدیوں سے یہ کفر اور اسلام کا جو تصادم ہے، جو ٹکر ہے، یہ اس سرزمین پر ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ کب تک چلے گا؟ جب تک دجال نہ آ جائے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج نہ ہو جائے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے، تب تک یہ معرکہ چلتا رہے گا۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بشارتیں ہیں، اس سے متعلقہ احادیث مبارکہ ہیں، اور یہ معرکے اس وقت تک بھی چلیں گے جب تک کہ دجال نہیں آ جاتا۔ اب دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا۔ وہ جو حدیث ہے نا، ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں میں اور یہودیوں میں بڑا تصادم ہوگا، اس وقت مسلمان تلاش کریں گے، اگر ایک یہودی، ایک کافر کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا، وہ پتھر کہے گا میری پیٹھ کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آپ اسے نکال کر قتل کر دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال کا بھی ظہور ہوگا۔ قرآن و سنت کی روح سے ساری بشارتیں اگر دیکھی جائیں، سمجھو اگر ورلڈ وار 3 ہوتا ہے تو پھر یہ اسی کی طرف خبر ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک طویل عرصہ اور چلے گا، اب ہو رہا ہے پھر رکے گا، پھر کبھی شروع ہوگا، پھر چلے گا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا رہے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جو صداقتیں ہیں اس کا پورا ہونا بھی ضروری ہے۔
بیت المقدس ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب فتح ہوا، صحابہ کے دور کے ختم کے بعد دیکھو ایک نکتے پر غور کرو، یہ نکتہ بہت سوچ سمجھ کر دھیان میں رکھو، جب امت مسلمہ کے اندر عیاشی آئی، حرام کے دروازے کھلے، ناجائز کاروبار کا بازار گرم ہوا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم، سب و ستم کے دروازے کھلے، امت کا شیرازہ بکھرا، اللہ ناراض ہوئے، پھر ہماری ساری کی ساری طاقتیں زائل ہوئی۔ بیت المقدس کی سرزمین آسانی سے ان کے ہاتھوں چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر تابعین کا دور آیا، پھر اس کے بعد کے دور آئے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر عیاشی آئی، ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردان حر کو پیدا فرمایا۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا اللہ بیت المقدس کی فتح کے لیے مجھے سبب بنا اللہ، اور طویل عرصے تک صلیبی جنگیں چلتی رہی، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگیں چلتی رہی۔ ادھر نور الدین زنگی صلیبی جنگیں لڑ رہے ہیں، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو خدا کا نظام ہے، صفحے اول کے لوگ کام کرتے ہیں، دنیا کا دستور ہے جب ان کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے، اللہ صفحے ثانی میں ویسے پکے مسلمان پیدا کر دیتے ہر فیلڈ کے اندر، دعوت و تبلیغ میں، میدان جہاد میں، مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، اب پوری دینی فیلڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صفحے اول کے لوگ جب عمر بڑھ کر، جب ان کا روا دوا جب قبر کی طرف ہونے کے قریب، اللہ صفحے ثانی میں لوگ تیار کر دیتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ یہ صفحے اول میں حضرت نور الدین زنگی تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس وقت صلاح الدین ایوبی فارغ بھی تھے، سب ہو چکا تھا، نور الدین زنگی کا انتقال ہوا، صلاح الدین ایوبی کی یہاں سے قیادت شروع۔ جب تک کسی کو معلوم نہیں تھا ایوبی کون ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا، بالکل معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، پھر ان کی وہ دور شروع ہوا۔ رجنالڈ کا واقعہ پیش آیا، اس وقت قسم کھائی تھی، بس وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ واقعہ سبب بنا، میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا نا، رجنالڈ جس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، حاجیوں کو قافلہ کو روک کر کہا این محمدکم، یہ واقعہ سبب بنا، پونے 2 سال تک صلاح الدین ایوبی آرام کرنا بھول گئے تھے۔ یہ اندرونی ایمان کا تقاضا تھا، یہ اندر کا ایمان تھا، جو کبھی جو صحیح معنوں میں عاشق رسول ہوتا ہے، صحیح معنوں میں جو محب مصطفیٰ ہوتا ہے، اس کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں، اس کی باتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ نظر جھکے گی، وہ اللہ کے نبی کا دیدار کرے گا، اس کی روحانی طاقتیں اور قوتیں ایسی پاکیزہ ہوں گی۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات کیا رہتے، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرے، ماشاءاللہ۔ اب نوجوانوں میں ایسے ہونا، پہلے یہ دیکھو صلاح الدین ایوبی کا تقویٰ کیا، صلاح الدین ایوبی کی پرہیزگاری کیا، بادشاہ وقت ہے، ایک وقت کی تہجد نہیں چھوٹتی، ہمیشہ زبان پر کثرت سے درود پاک کا ورد ہے، ہمیشہ دعاؤں میں مصروف ہیں،
ہمیشہ اللہ سے تعلق لگا ہوا ہے. بغیر تقوی کے، بغیر پرہیزگاری کے، بغیر خوف خدا کے، بغیر خشیت خداوندی کے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. سارے مسائل کا حل اگر کہیں ہے، بندہ اللہ کی ذات سے رجوع ہو جائے. امت پر حالات ہیں، ظاہری کوشش کے ساتھ راتوں کا رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یہ بہت ضروری رہتا ہے. نظروں کی حفاظت ہو، نظریں نیچے ہو. عین بیت المقدس کا المیہ چل رہا ہے. سلطان اپنی مٹھی بھر فوج لے کر صلیبیوں سے مسلسل ٹکر میں ہے. رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. ایک طرف فوجیوں کے خیمے ہیں، رات کی تاریکی ہے، فوجی سوئے ہوئے ہیں، سلطان پہرا دے رہا ہے. فوجی سوئے ہوئے ہیں، دن کا تھکا ماندہ میدان جنگ میں بازو میں تلوار سنبھالے پورا دن کا تھکا ماندہ اپنی فوج کو سلا کر خود کھڑے ہو کر پہرا دے رہا ہے. اللہ، یہ میری فوج ہے. اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے گھر کے تقدس کے لیے قدم اٹھا چکے ہیں. اللہ تو ان کی حفاظت فرما. پہرا دینے کے بعد رات کا ایک وقت گزرا، پہر گزرا. ایک لڑکی انتہائی درجے حسین و خوبصورت خیمے سے باہر کھڑی ہو گئی. اس نے کہا، میں سلطان سے ملنا چاہتی ہوں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب سپاہی آئے، آ کر انہوں نے خبر دی. ایوبی نے کہا، غیر محرم ہے، میں اس پر نظر نہیں ڈال سکتا. ہمارے فلاں خیمے میں عورتیں ہیں، ان کو بلا کے لائے. بات سننے کے لیے بھیجا گیا. جب پوری تحقیق و تفتیش ہوئی تو پتہ چلا یہود کی طرف سے سازشی طور پر صلاح الدین ایوبی کو زہر دینے کے لیے بھیجا گیا. ادھر اللہ کا فرمان دل میں، اللہ کا خوف دل میں، کا غیر محرم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا. یہ تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے. پھر اللہ نے وہاں سے پردہ اٹھا دیا. دیکھو، پھر دوسری رات خیمے میں سپاہیوں کو کہا کہ آرام کرو. خود اندر گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، فوراً ایک سپاہی دوڑے ہوئے آئے. کہا کہ سلطان، ابھی فوراً ایک خبر ملی ہے کہ عیسائیوں کا بحری بیڑا پورے ہتھیار سے پر ہو کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو. بھیج دیا سپاہیوں کو اور خود سجدے میں سر رکھے روتے رہے. پوری رات آیت الکرسی پڑھتے رہے. اور آیت الکرسی کی شان کیا ہے معلوم؟ وہ آیت کا نام ہے آیت الکرسی. عرش معلی پر جو کرسی ہے اللہ کی، اس کا نام ہی آیت الکرسی. اور اس کے جو کمالات ہیں، اس کے جو کرشمے ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، یہ لامحدود انگنت ہیں.
ایک حدیث سنا کر میں آگے اس واقعے کو کنٹینیو کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک صحابی گندم کا ڈھیر ڈالک بیٹھ کو تھے. شیطان آیا چوری کر کو لے چلے گا. صبح کو صحابی رسول اٹھے, دیکھے گندم چوری ہو گئے, کون چورے رہیں گا. دوسرے نے سوچے پکڑ لینا, چھوڑنا نہیں. شیطان آیا انسان شکل میں, چرانے ہاتھ پکڑ بولے کون؟ میں شیطان. اچھا شیطان, اور چوری کرنے اتنی ہمت سے؟ ٹھیک ہے آج معاف کر رہا ہوں لیکن آئندہ نہیں. کل بھی چوری کر کے گیا ہے تو, آج بھی چوری کیا ہے, کل تو نظر نہیں پڑی لیکن آج تجھے پکڑ لیا ہوں, صبح کے تو بھی آیا نہیں چھوڑتا. نہیں میں صبح نہیں آتا, مجھے آج چھوڑ ڈالو, میں چلے جاتا ہوں. تیسرے دن پھر آیا, نہیں دوسرے دن جب یہ واقعہ اور رات میں صبح کو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. یہ معمول تھا, فجر کی نماز کے بعد حضور مصلی پر بیٹھتے تھے, صحابہ پورے بیٹھتے تھے. حضور پوچھتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی خواب بیان کرتے تو حضور علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے. جب صحابہ نہیں دیکھے, حضور دیکھ کر رہتے تو اللہ کے نبی خواب بھی بیان کرتے, اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے. تو یہ صحابی اٹھے ایک دن, یا رسول اللہ کل کا واقعہ ایسا, پرسوں کا واقعہ ایسا, کل آیا چرانے پکڑ لیا. پوچھا تو انہیں بولا میں شیطان کر کو. میں بولا ٹھیک ہے ایک دن کا مسئلہ, جان دے کر کو بول ڈالا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج رات وہ ضرور بھی ضرور پھر آئے گا. پہلے دن تمہاری نظروں میں نہیں آیا, دوسرے دن تمہاری نظروں میں بھی آیا, تمہارے ہاتھ بھی لگ گا اور جھوٹ بھی بولنا چلے گا. اب تیسری رات ہے پھر آئے گا. جب انہیں آتا ہے اسے پکڑ لے, پوچھا تیری کمزوری کیا کرتا, انہیں کمزوری بتاتا. پھر یہ صحابی گئے اپنے گندم کے ڈھیر کے پاس بیٹھے. تیسری رات پھر آیا, صحابی رسول پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کل تو تو نے وعدہ کیا تھا اینا نہیں آتا کر کو, لیکن پھر آ گیا تو. اس نے کہا حضرت تمہیں بھی کیا, میں شیطان کر کو تم نہ پہلے معلوم. شیطان کا وعدہ کب تک سچا ہے, لیکن رات میں جو پیغمبر تم نہ بولے یہ وعدہ سچا. تم نہ بولے نہیں حضور آج رات کو پھر ضرور آتا کر کو, پیغمبر کا وعدہ سچا. کل نہیں بولا نا, میں تو جھوٹا چنا. صحابی رسول ہاتھ پکڑ لے, بولے تجھے اس وقت تک جانے نہیں دیتا جب تک تو نہیں بتاتا کہ تیری کمزوری کیا ہے. شیطان بولا کیا بھی نہیں حضرت, کون تبھی آیت الکرسی پڑھ ڈالے تو میری طاقت ٹوٹ جاتی. جہاں آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے میری طاقت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے میری ساری طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا. اب کیا رہتا ہے, کس کے کیا ان کو جننا گا, ادھر سے آیت الکرسی پڑھ دی, ادھر سے انہیں کھمنے تیار نہیں. حضرت تمہیں بولے نا بیان میں آیت الکرسی پڑھے تو ہاں. ایک مسئلہ دیکھو, بیماری جتنی سخت رہتے دوا اتنی ٹائٹ دینا پڑتا ہے. جنات میں نا کئی قسمیں رہتی, ان میں سے بعضیں رہتے اچھے طاقتور بھی رہتی, ان کو 1 سے 10 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے. بار بار پڑھتے رہے تو مار کھا کو کمزور پڑتا ہے. بالکل یہی چیز ہے, آیت الکرسی پڑھتے رہو, اس کی برکت سے کہانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے سارے مسائل کا حل قرآن کے اندر رکھ دیا ہے. شیطان نے کہا اللہ نے آیت الکرسی کا نزول فرما کر ہماری جو قبیلے کی طاقتیں سب ملیا میٹ کر سب ختم ہو گئی. صلاح الدین ایوبی پوری رات سجدے میں سر رکھ کر
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کیا پیارا قرآن ہے، پڑھنے والے کو بھی مزہ، سننے والے کو بھی مزہ. اللہ کے قرآن کی تاثیر. پوری رات سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر رکھ کے رو رہے. اور آیت الکرسی کی تلاوت جاری ہے. فجر کی اذان کا وقت سجدے سے سر اٹھائے. اور آیت الکرسی کے اندر نا اللہ کی زبردست تعریف ہے. 28 جگہ اللہ کا نام ہے اس میں. کہاں کی ڈائریکٹ اللہ کا نام ہے، کہاں کی صفاتی نام ہے، کہیں ضمیر کے ذریعے سے نام ہے. گویا کہ اس پوری آیت الکرسی کے اندر 28 مقامات میں اللہ کا نام ہے. کہاں کی صفاتی نام، کہاں کی ذاتی نام، کہاں کی ضمائر میں اشارہ. عربی کے نحو میں، گرامر میں جا کر دیکھیں تو وہ سب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو میں بتاتا ہوں. فجر کا وقت سجدے سے سر اٹھائے، اذان دی، ساتھیوں سے کہا بیدار ہو جاؤ، فجر کی نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد دعا میں. اشراق کا وقت باہر جا کر کھڑے ہوئے. ایک فقیر اللہ والا درویش ادھر سے گزر رہا تھا. اس نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹے پریشان کیوں؟ کہا حضرت میں نے رات سنا ہے کہ عیسائیوں کا بحری بیڑا مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں نام لکھا ہے، جو بزرگ اس وقت ملے تھے، ملاقات ہوئی، نام تھا شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے رات میں جو تو نے رویا ہے، تو نے جو آیت الکرسی پڑھی اور جو تو مسلسل روتا رہا، تیرے آنکھوں کے پانی نے ان کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے. خدا کے سامنے تیرا رونا، اللہ کے سامنے تیرا گڑ گڑانا اور تیرے آنکھوں کا جو پانی مسلسل بہتا رہنا، تیرے آنکھوں کے پانی نے، اللہ نے تیرے آنکھوں کے پانی کو سبب اور دریا بنایا، اس پانی کے اندر پورے جہاز کو غرق کر دیا ہے. اب بات ہو رہی تھی، قاصد پہنچا، کہا سلطان خوشخبری ہے. مسکرا کر دیکھے، فرمایا کیا خوشخبری ہے؟ کہا سلطان بحری بیڑا نکلا تو تھا لیکن رات میں بیچ سمندر میں عیسائیوں کا بحری بیڑا غرق ہو گیا. بھائیو یہ طاقت ہوتی ہے ایمان کی، یہ قوت ہوتی ہے یقین کی، یہ طاقت ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے کلام کی طاقت ہوتی ہے. بیت المقدس کی تاریخ سنیں تو ایک خاکہ کیا آتا ہے ذہن میں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے جرنیل بادشاہ گئے فتح کر ڈالے. نہیں، اس کے پیچھے ایک روحانی طاقت بھی تھی، اس کے پیچھے اندرونی طاقتیں بھی تھی. اللہ سے تعلق تھا، خدا سے لگے ہوئے تھے، اور بغیر خدا سے لگے ہوئے کوئی میدان کارزار میں اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. کافروں کے سامنے کھڑا ہونا کیا اتنا آسان سمجھیں؟ اس کے لیے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے، ایمانی قوت، ایمانی حوصلے کی ضرورت ہے. آپ کو ایگزامپل بتاؤں اس کا. اگر سب کے اندر وہ طاقت ہوتی، سب پہ وہ قوت ہوتی، تو پھر 50% ملک آج خاموش دے رہے. ان کے پاؤں میں اسرائیل کی بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسرائیل کے کنگن بندھے ہوئے ہیں، اسرائیل کی پہنائی ہوئی بیڑیاں، اسرائیل کے پہنائے ہوئے ہتھ کنڈے آج ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. ان کی زبانوں پر اسرائیل کے تالے لگے ہیں جو زبانوں کو کھلنے نہیں دے رہے. عربی کے ایک مجلے کے اندر ایک پیراگراف آتا ہے،
ایک چھوٹا سا سمٹنس لکھا ہوا ہے، اس میں بات تھی، ہم نے سوچا تھا آج تک کہ فلسطین اسرائیل کے ہاتھ میں قید ہے، 57 ملک آزاد ہیں، لیکن آج سمجھ میں آیا اسرائیل فلسطین آزاد ہے اور 57 ملک قید ہے۔ KFC چکن کا ہے نا، یہ جتنا بھی پورا اسرائیل کا، کہاں کی پابندی کی بات ہو رہی ہے؟ کون کی ملک میں پابندی لگا کر کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عربیہ کے اندر KFC میکڈونلڈ کے وہ جو سینٹر تھے باقاعدہ کھلے ہوئے ہیں، کیوں لگی ہوئے، قطار لگی ہوئی ہے، وہاں پر لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری نظروں کے سامنے آج امت مسلمہ کی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، دھارے بہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم ممالک کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، لیکن سب کے سب خاموش ہیں۔ کیوں؟ دولت نے عیاش بنا کے رکھ دیا ہے، دولت نے آج عیار بنا کے رکھ دیا ہے، دولت کے انبار نے خدا سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ ہندوستان سے اگر کوئی امریکہ جانے کے لیے ویزا کو اپلائی کرتا ہے، اس کا ویزا پوری انکوائری کے بعد کم سے کم 1 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ سعودیہ کا کوئی نوجوان اگر امریکہ جانا چاہے 10 منٹ میں ویزا نکل کر اس کے ہاتھ میں۔ جس سرزمین پر حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن خطاب، ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ایسے مرد مجاہد پیدا ہوئے، اس سرزمین پر عیاشی میں کھو کر آج مجاہدانہ طاقتیں کھو چکے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے کو تو تھپڑ مارے تو ہمیں سیدھا باہر نکلتے نہیں، کون رہا مارے سو؟ آج ہمارے دل مردہ نہیں ہو گئے؟ بیٹھ کر اپنے آپ پر غور کرو سب مل کر، آج ہمارے دل یقیناً مردہ ہو گئے۔ اور دعا کرو عربوں کے لئے، اللہ اس سرزمین پر پھر وہ مردان مجاہد پیدا فرما جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اس کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ چیز آتے تقوی کی بنیاد پر، اطاعت رسول اللہ، اطاعت خداوندی کی بنیاد پر وہ چیز آتی ہے۔ صحابہ کے دامن میں پیوند لگے ہوئے تھے، قیصر و کسریٰ کے دربار میں جب جا کر کھڑے ہوتے تھے تو قیصر و کسریٰ تھراتا تھا۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ۔ کسی نے پوچھا آپ تو وقت کے سپر پاور ہیں، ان پٹیچروں سے کیوں تھراتے ہیں؟ سپر پاور نے کہا تمہیں کیا معلوم، ان کے چہرے کیا بتاتے ہیں؟ ان کے چہروں سے روب چھلک رہا ہے، ان کے ظاہری جو حلیہ ہے اسے نہ دیکھو، ان کے اندر کو دیکھو، ان کے اندرون کی جو طاقتیں ہیں وہ ہمارے اندر کی روح کو ہلا رہے ہیں۔ وہ دور بھی ایسا تھا، عربوں میں عیاشی آ چکی تھی، اللہ نے کردیوں کے اندر صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا، اب پھر وہی دور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی ماں کے کوکھ سے پھر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی انشاءاللہ ضرور جنم لے گا۔ اور جو ظلم کی طاقتیں ہیں ان کا زوال ہونا یقینی ہے، ظلم کبھی دنیا کے اندر نہیں پنپا ہے اور ہرگز نہیں پنپے گا۔ ظلم کی جو مدت ہے یہ 2 روزہ ہے، سہ روزہ ہے، چند روزہ ہے، اور ظلم کو مٹنا ہے دنیا سے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے گوچے اور حضور کی سیرت کا پہلو اٹھا کر آپ دیکھو، جس وقت پوری دنیا میں ظلم ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو ظلم سے روکا ہے۔ جب مظلوموں کو
ایک سہارا ملا تو پھر پورے کے پورے مذہب اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے۔ ظالم کی طاقتیں مٹھی بھر ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو ظلم ہے بڑی سی بڑی ایک جماعت ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس پر ان کا رعب ایسا چھایا ہوا رہتا ہے، باوجود طاقت و قوت کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک امیج دیکھا ایک موقع پر، ایک گھوڑے کے گلے میں رسی بند کو، چیر کو خالی پلاسٹک کی چیر آتا بند کو چھوڑ ڈالی۔ گھوڑی کی طاقت کا اندازہ ہم نہ بھی تم نہ معلوم نہیں۔ گاڑی کو بندال کو ایک بڑا وزن لا دے تو بھی انہیں لے کر چلے، گھوڑے کی طاقت ہے، لیکن ذہناً اسے معذور کر دیا گیا۔ شیر کو پلاسٹک کی کرسی کو باندھ کر گھوڑے کو یہ بتا دیا کہ تیرے پاس طاقت نہیں ہے، تیرے پاس قوت نہیں ہے، تو اس شیر کو بھی ہلا نہیں سکتا۔ یہ اس کا مائنڈ سیٹ، گھوڑے کو مائنڈ سیٹ کر دیا گیا، تیرے پاس طاقت نہیں ہے، اور تجھے کرسی سے باندھ کر یہ بتا دیا کہ تو اس کرسی کو بھی آگے پیچھے نہیں ہلا سکتا۔ اب گھوڑا خاموش اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، مار کھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، مار کھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ویسی 100 کرسیاں اس رسی میں کھینچ کر لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن ہلتا کیوں نہیں؟ اس کا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مسلمانوں کے اندر طاقت و قوت رکھا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ۔ پوری دنیا کفر متحد ہوئی، یہودی متحد ہوئے، نصرانی متحد ہوئے، مجوسی متحد ہوئے، مشرک متحد ہوئے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذہناً معذور کر دیا، اور یہ بتا دیا مسلمانوں، پیٹرول کے ذخائر تمہارے پاس، تیل کے خزانے تمہارے پاس، سونے کی کانیں تمہارے پاس، پوری طاقتیں تمہارے پاس، پھر بھی تم معذور ہو۔ تمہاری طاقتوں کے باوجود تم اسرائیل کا ایک بال باقا نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ اب مسلمانوں کو اس خام خیالی سے نکل کر باہر آنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اگر اس خام خیالی سے باہر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے نسخہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اگر باہر آنا چاہتے ہو تو پھر نسخہ ہے ہمارے پاس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو دیکھو قرآن رہبری کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن کھولو، اپنی طاقت کو دیکھو، جس طرح گھوڑے کو باندھ کر اس کی طاقت اس کے ذہن سے نکال دی، اب ہماری طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن دیکھو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے دیکھو۔ مسلمانوں، جب ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہوگی، اللہ پھر ہماری کھوئی ہوئی طاقت کا اندازہ ہمیں کرائیں گے۔ تو اب نوٹڈ دا پوائنٹ، امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ معاملات میں، معاشرات میں، گھریلو زندگی میں، نماز میں، عبادت میں، ہر مسئلے میں پوری زندگی کو یہ کرو کہ اللہ وہ زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ یہ نقطۂ نظر پر آ جاتے تو پھر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی سربلند رہو گے، کب؟ جب تم مومن ہو۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے؟ اب اس کے لیے اللہ سے خوب مانگو، اللہ سے ہر نمازوں کی پابندی، عبادت نمازوں کی پابندی، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، کہو اللہ ہماری کھوئی ہوئی طاقتیں ہمیں لوٹا دے اللہ،
آج تیرے نبی کی امت پریشان ہے،